الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة يوسف وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ترجمہ: اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ جیسے ہم نے پچھلی آیت کے اندر پڑھا کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی اور دروازے بند کر کے ان کو اپنی طرف بدنیتی سے بلایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، اور زلیخا کا قصد تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کریں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصد تھا کہ وہ اس گناہ میں نہ مبتلا ہوں۔ یعنی عورت نے پھانسنے کی فکر کی اور اس نے فکر کی کہ عورت کا داؤ نہ چلنے پائے۔ اگر اپنے رب کی حجت و قدرت کا معائنہ نہ کرتے تو ثابت قدم رہنا مشکل تھا، اور کچھ علماء نے ترجمہ یوں کیا ہے کہ یوسف کے دل میں کچھ رغبت و میلان بے اختیار پیدا ہوا، جیسے روزہ دار کو گرمی میں ٹھنڈے پانی کی طرف طبعاً رغبت پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ نہ پینے کا ارادہ کرتا ہے، نہ یہ بے اختیاری رغبت کچھ مضر ہے، بلکہ باوجود رغبت طبعی کے اس سے قطعاً محترز رہنا مزید اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے اسباب اور دواعی قویہ کی موجودگی سے طبعی بشری کے موافق بلا اختیار اور ارادہ یوسف علیہ السلام کے دل میں کسی قسم کی رغبت و میلان کا پایا جانا نہ عصمت کے منافی ہے، نہ ان کے مرتبے کو گھٹاتا ہے، بلکہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ اگر بندے کا میلان کسی برائی کی طرف ہوا لیکن اس پر عمل نہ کیا تو اس کے فرد حسنات میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اس نے باوجود رغبت و میلان کے میرے خوف سے اس برائی کو ہاتھ نہ لگایا۔ بہرحال باوجود اشتراک لفظی کے زلیخا کے ہم اور یوسف کے ہم میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے، اس لیے قرآن نے ہم کو ایک ہی لفظ میں جمع نہیں کیا اور نہ زلیخا کے ہم پر لام اور قد داخل کیا، بلکہ سیاق و لحاق میں بہت سے دلائل یوسف علیہ السلام کی طہارت اور نزاہت پر قائم فرمائے جو غور کرنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ جو برہان ہے اس کی معنی دلیل اور حجت ہیں، یعنی اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو قلبی میلان پر چل پڑتے۔ دلیل کیا تھی؟ زنا کی حرمت اور شناعت کا وہ عین الیقین جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو عطا فرمایا، یا وہی دلیل جو خود انہوں نے زلیخا کے مقابلے میں کہی کہ آپ کے جو خاوند ہیں انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے اور میں ان کے ساتھ یہ خیانت نہیں کر سکتا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت سے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے کہ انگلی دانتوں میں دبائے سامنے کھڑے ہیں۔ بعض نے کہا کہ کوئی غیبی تحریر پر نظر پڑی جس میں اس فعل سے روکا گیا، واللہ اعلم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو بھی ہر چھوٹی بڑی برائیوں سے محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔